نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے قابل احترام جناب خورشید احمد شاہ صاحب، جناب نوید قمر صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پر مشاورت کرنا مقصود تھا، تو کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور پھر لیڈرشپ کے لیول پر بھی ابھی 1 گھنٹے کے بعد پھر نئی ایک میٹنگ ہوگی، تو ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا۔ تو اس پر ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو معلومات ہم نے شیئر کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قوم کو ان کے امیدوں کے مطابق اور ان کے امنگوں کے مطابق اس کے نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی سر شاداب، میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صاحب نے مختصر لفظوں میں مکمل بات کی ہے، کیونکہ 5:30 بجے میٹنگ ہونی ہے، اس میں سب کچھ طے کیا جائے گا۔ ہم پہلے آئے تھے، یقیناً مشاورت ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے مولانا صاحب کی موجودگی کا فائدہ لیا اور کہا کہ جس طریقے سے ہم کراچی سے آئے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی سارا احوال دیا، اور انشاءاللہ جو 5:30 بجے میٹنگ ہے اس میں بھی جو ڈسکشن ہوں گی وہ بھی آپ میڈیا کو بتا دی جائے گی۔ شاہ جی آپ نے مولانا صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ کا جو مارچ آ رہا ہے اس میں یہ شریک ہوں؟ مولانا صاحب آپ شرکت کریں گے؟ سر دعوت ہم ایک ہی چیز ہے، دعوت بالکل ان کے پاس ہے ہماری، مگر اس سے پہلے کہ وہ شریک ہوں آج میٹنگ ہوگی، اس میں یہ باتیں بھی طے ہوں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں یا مولانا صاحب بتائیں کہ اتحادی جو تھے، اتحادیوں کے ساتھ معاملات تو فائنل نہیں ہوئے قافلی کے ساتھ، تو کیا صرف اب پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں جن پہ انحصار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایسی چیزیں ہیں جو کچھ بتائی جاتی ہے۔ آپ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو ہماری محنت ہے، ہم سے کہلوائیں نہیں، سب ٹھیک ہوگا، بے فکر ہے۔ تو عمران خان جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ انشاءاللہ اس کے لیے تو کوشش کی ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا، تحریک عدم اعتماد آئے گی یا اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑے گی؟ اعتماد کا ووٹ کے لیے نہیں کہا جاتا، اور تحریک عدم اعتماد ہی ہو سکتی ہے۔ کب تک آئے گی؟ جلدی آئے کب گی، جمع کرائیں گے ریکویزیشن سر؟ جلدی آئے گی۔ ہفتے میں ہو جائے گی؟ آج میٹنگ ہو رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی اور سینئرس کی، اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ 48 گھنٹے تو پورے ہونے دو۔ مولانا صاحب آپ نہیں بول رہے تو شاہ صاحب بھی نہیں کھل رہے، تو آپ تھوڑا سا میڈیا کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں۔ اب اس طریقے سے تھوڑا بلوا کب تک سکتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن کریں سر ریکویزیشن کی اور تحریک عدم اعتماد دونوں کی؟ بہت جلد انشاءاللہ 48 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ آپ زرداری ہاؤس میں گئے تھے، اس وقت جب صدر کے لیے امیدوار کی بات آئی تھی، پیپلز پارٹی نے دوسرے دن یقین دہانی کے بعد ایک نیا امیدوار کھڑا کر دیا تھا۔ اس مرتبہ کتنے آپ کو یقین ہے کہ سب اکٹھے رہیں گے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں حالات اور حالات کی ضرورتیں، اور پھر اس میں مشترکہ ضرورتیں، اس کے لیے کچھ ماضی کو بھولنا بھی پڑتا ہے۔ اگر ہر بات پر ہم فیصلے کریں بیٹھیں اور پھر ماضی کی باتیں، تو سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم پر اپنے فیصلے کرتے ہیں، اس میں تفاوت بھی آ سکتا ہے، فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ حالات ہیں کہ شاید پبلک بھی ہماری ماضی کی جو کچھ یادیں ہیں اس کو دہرانے کو پسند نہیں کریں گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ نہیں دی جا رہی؟ اپوزیشن کی جانب سے کوئی اختلاف ہے اپوزیشن کے اندر؟ ہم نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلا ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں اس میں کچھ چھپاتے بھی ہیں اور پھر آپ کو ذرا مصروف رکھتے ہیں، تو یہ بھی اسی ٹیکٹس میں سے ایک ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے بھی ہوئی ہے لندن میں، یہ بتائیں کہ ترین صاحب آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یاد یہ بندہ مجھے بھی بتا دو، کس نے کہا ہے آپ کو؟ سارے خبریں اسی طرح کی چل رہی ہیں، بتاؤ نا، کوئی حوالہ آپ دے دیں تو پھر بات کرو نا۔ اس طرح اب یہ بتائیں کہ ترین صاحب ہیں اپوزیشن کی طرف ہیں یا حکومت؟ میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کا جی۔
کوئی رابطہ نہیں ہمارا۔ اچھا سر، یہ کل جو جس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے، پھر ایک دھمکی دی کہ یہ جب تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو میں دیکھ لوں گا، تو کیا اس طرح سربراہ مملکت چیف ایگزیکٹو پاکستان سرکاری طور پہ اس طرح دھمکیاں یہ دے سکتے ہیں؟ حضرت اس سیوریج کے اندر جس طرح پانی بہہ رہا ہے، اس کا جب گٹر کا منہ کھلتا ہے تو یہی چیزیں سامنے آئیں گی، جو ظرف میں ہوگا وہی چیز سامنے آئے گی۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت، یہ ہے وہ اصل عمران جو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ اور عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ سیاسی عمل ہے، ایک آئینی ایک استحقاق ہے۔ اس کے استعمال کرنے میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا پہلو یقینی نظر آ رہا ہے، لیکن ہر احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہر مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ابھی تک حکومتی ارکان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ جی، حکومتی ممبران جو آپ لوگوں کے ساتھ تھے وہ ابھی تک ہیں، انٹیکٹ ہیں یا پیچھے ہٹ ہم جب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکثریت اس وقت ان کے خلاف مجتمع ہے، تو اسی سے آپ سمجھ لیا کریں، بار بار سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھینک یو سر۔